بھائی یہ عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن تو ہو گئی، اب سائفر کے وہ پھر اس پہ بیل ان کو جو پہلا کیس تھا توشہ خانہ والا، اب سائفر کیس میں جو ہے نا ان کو شاہ محمود قریشی کو خوب رگڑا جا رہا ہے. آبویسلی قانونی جو بھی اس کی حیثیت ہو ہے تو وہ سیاسی کیس یہ بھی، لیکن قانونی میرٹس کے اوپر یہ بتائیے کہ کیا آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت یہ جو آج چارج شیٹ ہوئی ہے ان کی، یہ کتنی سیریس ہے، کیونکہ اور یہ کہاں تک منطقی، اس کا کیا ہوگا آگے انجام؟ دیکھیں میرے خیال سے میں I haven't studied this case but I think اگر پرائم منسٹر ڈی کلاسیفائی کر سکتا ہے تو پھر I think that would be his biggest defense that he has prime minister declassified it. But again I haven't really studied the Saifa case but یہ ضرور ہے کہ دیکھیں ہم ایک چیز کو ہمیں مس نہیں کرنا چاہیے. نواز شریف صاحب کے خلاف بھی کیسز بنائے گئے تھے. نواز شریف صاحب کو طے کیا گیا، طے شدہ طریقے سے الیکشنز پہ بحال کرنا تھا، ان کی پارٹی کو ہرانا. اب اس کے بعد الیکشنز کے سب کچھ ریورس بھی ہو جائے، عمران خان صاحب کا بھی اگر ایک دن ریورس ہو جائے تو سو واٹ، مطلب ایز لانگ ایز عمران خان صاحب اب پی ایم اور سی ایم کچھ بھی نہیں بنیں گے، اس دفعہ نہیں بنیں گے ایٹ لیسٹ، اور نہیں بنیں گے تو بس ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ریورس اپیل جو کچھ بھی ہو who cares، مطلب I don't think that too many people really care کہ 4-5 سال کے بعد کیا ہوتا ہے. سب یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہمیشہ چیزیں ریورس ہو جاتی ہیں، یہ بھی ریورس ہوگا تو ہو جائے. مطلب آپ کے خیال سے جو چاہتے ہیں کہ ابھی خان صاحب نہ پی ایم بنے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے وہ 6 سال بعد بن جائیں اگر، تو زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں ان کے پولیٹیکل اپوننٹس کو پڑتا ہے. What I'm trying to say is کہ look یہ کوئی بڑی لانگ ٹرم پلاننگ تھنکنگ نہیں ہوتی ان چیزوں میں، اور ایون امپیکٹس ضروری نہیں کہ بڑے لانگ ٹرم ہوں. بٹ ابھی یہی ہے کہ سلیمان کے والد ہوں یا قاسم کے والد ہوں، انہوں نے نہ پی ایم بننا ہے، نہ سی ایم بننا ہے، نہ کچھ بھی بننا ہے. ابھی بات ساری یہ، اور وہ جس بھی طرح سے اب ہونا یہی ہے کہ وہ نہیں بنیں گے. آج تو حیدر بھائی آپ قانونی اور سیاسی دونوں تجزیہ کار ماشاءاللہ. قانونی کر ہی نہیں رہا میں اس جواب میں قانونی کر ہی نہیں رہا. میں تو کہہ رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آئی تھنک پولیٹیکلی دا بیسٹ کیس سیناریو فار قاسم's ڈیڈ اس کہ وہ ایک پولیٹیکل کاسٹ انفلیکٹ کر سکیں اس ساری چیزوں کے نتیجے میں. یعنی کہ جب وہ نہیں بنیں گے کچھ بھی تو اس کا اگر پولیٹیکل کاسٹ ایک بھاری ہوا تو اس کے ملبے وہ ٹرائی کریں گے کہ پھر کچھ سالوں میں ایک آدھا جو بھی ہے، جو بھی حکومت آتی ہے جو کہ ان کی بالکل نہیں ہوگی، تو وہ گر جائے اس کے ملبے پہ. اب ظاہر ہے یہاں پہ اکانومی ول بی دا بگیسٹ فیکٹر اینڈ واٹ ناٹ، بٹ آئی تھنک ہز بیسٹ کیس سیناریو از کہ جب وہ نہیں بنتے تو اس کی کاسٹ ایک بھاری ادا کرنی پڑے ان کو ایکسکلوڈ کرنے کی. آئی تھنک دیٹس ہز بیسٹ کیس سیناریو. باقی آپ سائفر کہیں، آپ فورن فنڈنگ کہہ لیں، آپ کو جو اچھے اچھے نام آتے ہیں، توشہ خانہ کہہ لیں، آپ بحریہ ٹاؤن کہہ لیں، وہ جس طرح بھی ہوگا جو منظور خدا ہے ہوگا وہی. تو یا تو کوئی انقلاب آنے والا ہے، مجھے تو 4 لوگ نہیں سڑکوں پہ نظر آ رہے، قاسم اور سلیمان نہیں نظر آ رہے مجھے تو روڈوں پہ، تو باقی کون نظر آئے گا؟ میں اس کانٹیکسٹ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ لندن میں رہتے ہیں. نہیں I just mean there's no agitation on the streets. ابھی نہیں ہے. Because پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی گراس روٹس آرگنائزیشن کو ہتھوڑا لے کر چاقو چھریاں لے کے ختم کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں نا ساری پارٹیوں کا یہ عالم ہے اس وقت. Very good point. ڈی پولیٹیسائزیشن and they suffer for it. You are absolutely right. اگر آج یونیورسٹیوں میں ہر جگہ ان کے روٹس ہوتے تو ہو نہیں سکتا تھا کہ احتجاج جو ہے وہ کم سے کم ایک آئینی دائرے میں روڈوں پہ نہ ہوتا، ایسی معیشت میں خاص کر. لیکن آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ سارے کنٹریبیوٹری ہیں اپنی ہی ڈیمائز میں، اور ہمیشہ ہوتے ہیں، ہمیشہ پریمس یہی ڈالتے ہیں اپنی ڈیمائز کا. اور خان صاحب سے زیادہ کون یہ کر چکا ہے؟ انہوں نے تو جس بخوبی طریقے سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی اور اداروں کا ناجائز اپنی سیاست کو پروان چڑھانے اور اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جو استعمال کیا، تو ان کے خلاف جو ہو رہا ہے یہ پلڑے واقعی برابر ہو رہے. میں نہیں کہہ رہا this has got anything to do with the law, mind you, it doesn't, but I'm just saying کہ خان صاحب کا بھی جب وقت ہے، and I really hope he learns from this، کہ یہ جو اے سی نکالنے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے تو وہ بہت ہی ان کی حماقت بھی تھی. not only was it wrong but یہ حماقت بھی تھی ان کی، and he is paying for it today.
And that's just the truth. Like he's paying for being that myopic and restricted to think that was going to last the way he was going. It wasn't. بالکل. اچھا میں آپ نے چونکہ ذکر کر ہی دیا فورن فنڈنگ کا آپ نے اپنی گفتگو میں, تو آپ کو پتا ہے کہ فورن فنڈنگ کے وکیل جو ہیں ماشاءاللہ اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ, تو یہ آپ کے کیس کا کیا بنا؟ بڑی آپ نے وکٹری سیلیبریٹ ہم نے کی تھی احمد, آپ کے دفتر میں مجھے یاد ہے ہم نے چائے اور مزے مزے کی چیزیں آپ نے منگوا کے کھلوائی بھی تھی, لیکن کیا بنا؟ وہ تو جوں کا توں ہے, اس پہ کوئی رضا میں تو اپنے ساحل کے لیے مجھے تو نتیجہ مل گیا. اب آگے جو کمیشن نے کام کرنا تھا وہ اس سے پوچھے نا کیا کر رہا ہے, میرا تو ہو گیا, اسے شو کاز لے کے بیٹھا ہوا ہے, دیکھیے اس کا بھی نکلے گا. بٹ اگین آئی وانٹ ٹو سیکنڈ دس ان اے ڈفرنٹ وے. یہ سوال جو ہے وہ یہ کیس سائفر کا یہ ایک سیاسی کیس, میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر لیگل بحث کرنا کہ یہ قانون یہ کہتا ہے یہ کانفیڈینشیل ہے یہ نہیں ہے, یہ اس کا ڈسکریشن ہے, وہ اس کو ڈی کلاس, these things don't matter. یہ everybody recognizes کہ یہ ایک پولیٹیکل کیس ہے, اس کا اینڈ بھی پولیٹیکل ہی ہوگا. یہ سارے کیسز جو میاں صاحب کے کیسز بھی ہوتے رہے ہیں, جتنے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہوتے ہیں, یہ پھر پل آؤٹ بھی انہی کنسیڈریشنز کے اوپر ہوتے ہیں. المیہ اس ملک کا یہ رہا ہے کہ قانون کے مطابق کیس بنتا نہیں ہے, قانون کے مطابق کیس کی پیروی ہوتی نہیں ہے, قانون کے مطابق کیس کا فیصلہ آتا نہیں ہے. جب وہ فیصلہ آتا ہی کسی اور بنیاد پر ہے تو واپس بھی اسی الٹے پیر جاتا ہے. یہ ہسٹری رہی ہے. اب اس کی میں مختلف ہوتا نظر نہیں آ رہا. جو مایوسی خان صاحب سے ہے جس کا بہت لوگ ذکر کرتے ہیں, ہی از اے مین نون ٹو بی اے اسپورٹس مین. تو اسپورٹس مین تو وہ شخص ہوتا ہے جو وکٹری میں بھی ڈگنیفائڈ ہوتا ہے اور ڈیفیٹ میں بھی ڈگنیفائڈ ہوتا ہے. وہ جیت کے اپنے ہاری ہوئی ٹیم کے سینے کے اوپر وہ بونگ نہیں ڈلتا. سو ان کے جو رویے ہیں وہ ضرور بدلیں گے. یہ ایکسپیرینس ان کے لیے یقیناً شاکنگ ہوگا. اب جہاں رہی پولیٹیکل پروسیس کی بات, آپ اور میں امید کیے بیٹھے ہیں کہ اس ملک میں ڈیموکریٹک یا ایک الیکٹورل پروسیس ہوگا. آپ اور میں فیئر بھی کرتے ہیں کہ شاید ایسا نہ ہو. اگر یہ پولیٹیکل پروسیس کسی معنی خیز انداز میں آگے اس کی پیش رفت ہونا ہے تو اس میں تمام پولیٹیکل فگرز, چاہے مجھے پسند ہوں آپ کو پسند نہ ہو, ہم میں جو بھی ہو, ان کا اس پروسیس میں حصہ لینا ضروری ہے. اس لیے جب میاں صاحب یہ بات کہتے تھے کہ پہلے اسکیل تو بیلنس کرو نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تو بہت آرزو ڈیمانڈ پوری ہو گئی. ان کی واپسی سے بہت میجر اسکیل بیلنس ہو گئی. تو اب کیا دوسروں کے لیے بھی اسکیل بیلنس کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی؟ سو اب یہ سب کو یکساں دیکھنا پڑے گا. اب یہ جو ہے کہ جی کون نے کتنی قیمت ادا کرنی ہے, یہ جو پروپورشنالٹی آف رسپانس ہے, یہ ہم ہر طرح سے آج سن رہے ہیں. آج کل تو دنیا میں بحث ہی ڈسپروپورشنٹ اور پروپورشنل رسپانس کی لگی ہوئی ہے. تو ہماری اس میں بھی دیکھنا ہے کہ بھئی واٹ از پروپورشنل ٹو واٹ عمران خان اینڈ پی ٹی آئی ہیز ڈن. لیکن ان کا سب سے بڑا المیہ یہ بھی ہوگا کہ ان کے جو ہینڈ پک لیڈرز آف دا فیوچر تھے وہ تو ڈیزرٹرز آف دا پریزنٹ ہے. تو اب یہ نہیں, اب کیا کریں, وہ تو ان کو چھوڑ کے جس وجہ سے بھی اب وہ کتنا دل بڑا کریں گے, کتنوں کو واپس لے لیں گے, کتنے کیا ہوگا. تو یہ ساری ری شیپنگ ہوگی. میرا یہ ماننا ہے کہ, اور پہلے بھی کہ گزارش کر چکا ہوں کہ الیکشن تو ہوگا, لیٹ ہو یا پہلے ہو. ہاں آئینی تقاضوں کے تحت اگر محدود دنوں میں ہونا تھا, نہیں ہوا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی اب ہیڈز ول اسٹارٹ ٹو رول اور اب لوگوں کو کاروائی ہو کے پھانسیاں لگ جائیں گی کہ تم نے آئین کے مطابق الیکشن نہیں کرائے تو اب چلو اگر تم جج ہو تو تم فارغ, اگر تم بیوروکریٹ ہو تم مس کانڈکٹ. ایسا نہیں ہوگا. جو سارا سسٹم ہے وہ اپنے آپ کو ریکیلیبریٹ کرے گا اور الیکشن ہولڈ ہو جائے گا. الیکشن ہو جائے گا, اس کے بعد آپ اور میں یہاں بیٹھ کے اس کی فیئرنس کے اوپر تنقید کریں گے, لیکن ایک رزلٹ آ جائے گا. اور اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ الیکشن ہو, تو تمام لیگل فورسز کو تمام پولیٹیکل فورسز دینے کو تیار ہوں. میں اگر آپ اجازت دیں تو پلیز دیجیے. الیکشنز ول بی ہیلڈ. آپ بالکل جو ہے جا کے ووٹ دیجیے گا اور اپنے آئینی فرض نبھائیے گا. الیکشنز انشاءاللہ فیبروری 31 کو ہوں گے. اچھا آپ نے حیدر, آپ نے یو ہیو بین ایکسٹریملی کوشس. آپ نے بالکل 29-30 کا بھی نہیں سوچا. نہیں, میں نے کہا وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تھوڑا سا شک ہے,
آپ کو تھوڑا شک ہے جو آپ نے ایکسٹرا دن. جی اچھا حیدر بھیا، آخری ہمارے وقت ختم ہو رہا ہے شو کا، تو بس نواز شریف کا جو کیس ہے ایون فیلڈ والے کیس میں انہوں نے اپیل دائر کی ہے. اب یہ تھوڑا سا اب مجھے نہیں معلوم آپ نے اس کو کتنا حد تک فالو کیا ہے، کہ نہ میں چاہوں گا اس پہ آپ کا کوئی کامنٹ کیا ہوگا کہ اس کی جو ری انسٹیٹ ہو جائیں گی اپیلز جو انہوں نے اس کی درخواست. جی بالکل ہوں گی، اور یہ تو کورٹ انہیں اجازت دے چکا ہے، اور ری انسٹیٹ بھی ہوں گی، اینڈ میرے خیال سے الاؤ بھی ہوں گی، اور آئی تھنک ان کی کنوکشنز دونوں یہاں ختم ہوں گی. تھوڑا سا جو ہے وہ انٹرسٹنگ اب ہو گیا، فل کورٹ کی جو یہ ججمنٹ آئی ہے کہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن گنا جائے گا ایک کنکلوڈیڈ کیس کو، تو وہاں پہ پھر اگر اپیل اس بنیاد پہ منع کی جاتی ہے تو پھر الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہے کہ 5 سال ہوگا اب سے، اس کا ریٹروسپیکٹیو اپلیکیشن پہ کیا اثر ہوگا اس فل کورٹ کی ججمنٹ کا. ایک انٹرسٹنگ میں یہ لیکن کہوں گا کہ دیکھیں میاں صاحب جو ہیں ان کے یہ معاملات سلجھ جائیں گے. میاں صاحب کو ایک بہت ہی راؤزنگ ویلکم مل چکا ہے، سیملیس ان کا ریٹرن رہا ہے، اور بے شک کہ کافی ملک کے طول و عرض خاص کر سینٹرل پنجاب سے جو ہے کافی پارٹیسپیشن تھی. I think a lot of credit has to go to مریم نواز because اس کی آرگنائزیشنل ایسپیکٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اگر کہا جاتا ہے کہ لاہور سے بہت زیادہ نہیں تھے لوگ، تو آپ سوچیں کہ اگر یہ ویل آرگنائز نہ ہوتا تو اتنی بڑی کامیابی شاید اتنی بڑی نہ لگتی. پھر شہباز شریف صاحب کو دیکھیں کہ اگر انہوں نے یہ قبولیت جو ہے اس کا دروازہ نہ کھولا ہوتا اور اتنا ناک رگڑ کے گڑ گڑا کے رو دھو کے نہ اپنایا ہوتا تو شاید ان کی جو معاملات آج ہیں وہ یہ نہ ہوتے. اور پھر ظاہر ہے میاں صاحب was the pull and obviously everyone came, there was novelty to it 4 سال بعد and all of that, and it ended up being a very very good show. But اب یہ ہے کہ گڈ شو کے بعد اصل میں جو چیلنجز ہیں الیکٹورل چیلنجز ہیں، ووٹرز کے چیلنجز ہیں، نئے ینگ ووٹرز کے چیلنجز ہیں، خواتین کے ووٹ کا چیلنج ہے، لیبر کلاس کے ووٹ کا چیلنج ہے. یہ میاں صاحب جو ہیں وہ پی ایم ایل نون کو تو ریوائیو کر گئے اور کر جائیں گے، لیکن یہ جو نیا ووٹر ہے وہ جو کبھی نون لیگ کا نہیں تھا، اس کے حوالے سے جو ہے کہ ہم will he be able to capture their imagination? I think that remains to be seen. It will be interesting, but at this point in time all میاں صاحب needs to do is get the vote out for PMLN. اگر آج ان کی مقبولیت آپ 25% پہ بھی رکھ لیں، میاں صاحب کے آنے سے 30 ہو گئی، اور کوئی کر آ کے اگر 35 تک وہ لے آتے ہیں، اور خان صاحب جو بڑے مقبول بتائے جاتے ہیں ان کو ہم 45% پہ گن لیں تو ان کے ہاتھ پیر توڑ کے وہ آ جائیں گے 35 سے نیچے آرام سے، فکر نہ کریں. تو I think it's headed one direction until there is a slip between the cup and the lip. اور پاکستان میں میرے خیال سے کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ چھوٹی جو بہن ہے اس نے بھی رشتے کے لیے بڑی ٹرالیاں چلائی ہیں، تو بہت ساری چیزیں بھی جو ہو سکتی ہیں. بٹ ایز تھنگز اسٹینڈ آئی ہیو ٹو گیو میاں صاحب a lot of credit کہ جو بھی ہے جس طرح بھی ہے the Sharifs have managed to show unity and they've managed to show کہ they're back in business and back into power politics and with a big show. So congratulations to them for now.